حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم اور خوشی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی دو تحریریں ہیں۔ خوشی اور غم حالات کا نام نہیں ہے بلکہ حالت دل کا نام ہے۔ اگر آپ کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ کو خوشی مل رہی ہے، اور اگر آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو آپ افسردہ ہو رہے ہیں یا غم ہو رہا ہے۔ ایک حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے کچھ اور ہیں اور آپ کا اللہ آپ سے کچھ اور چاہتا ہے اور ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کی منشا سے تو دور ہی ہوگی۔ تو جب آپ کی منشا اللہ کی منشا کے قریب نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی میں غم آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ اس کو ہم نے 10 روپے دینے ہیں اور آپ نے اللہ سے مانگے ہوں 50 روپے، تو ظاہر ہے پھر آپ کا تو اللہ تعالیٰ کا کہیں نہ کہیں پہ ڈسپیوٹ ہوگا، کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہوگا، اور یہ بات غم کا باعث بنتی ہے۔ خوشی ایک ایسی مزیدار چیز ہے کہ جو خوشی کی تلاش میں نکلتا ہے اس کو خوشی نہیں ملتی۔ خوشی ڈھونڈنے سے نہیں، خوشی بانٹنے سے ملتی ہے۔ خوشی دینے کا نام ہے، خوشی لینے کا نام نہیں ہے۔ اصل جو خوشی ہے، اگر ہم مادی چیزوں سے اگر آپ بات کریں کہ ایک چیز لے لی ہم نے، مادی چیز لے لی، گھر بنا لیا ہے یا ہم نے کوئی اور چیز اپنی بنا لی ہے، تو ان کی بھی ایک لائف ہے۔ وہ لائف کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی۔ آج آپ کو گاڑی بڑی اچھی لگ رہی ہے، 5 سال بعد نیا ماڈل آ جائے گا، آپ کو پرانی لگنی شروع ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ بچپن میں ایک غبارہ پھاڑ کر جتنا خوش ہوتا ہے، ساری زندگی انسان بڑا ہونے کے بعد وہ خوشی کا لیول نہیں لے سکتا جو اس کو بچپن میں ملا کرتی تھی۔ کتنی سپونٹینیس ہنسی ہوتی ہے بچوں کی، اور بڑے اس ہنسی کو، اس خوشی کو بھی ترس جاتے ہیں کہ یہ خوشی کا لیول ہمیں دوبارہ کبھی ملے۔ وہ بہت بڑی بڑی چیزیں بھی لے لیتے ہیں لیکن اتنی مسرت زندگی میں نہیں ہوتی۔ یہ خوشی اور غم ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اور وہ جو لوگ اللہ والے ہوں گے ان کو نہ غم ہوگا نہ ان کو خوشی ہوگی، اور وہ اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اب اگر آپ کی ایسی سٹیٹ میں آپ ہوں کہ جس بات کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، تو وہ بات اگر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، دونوں صورتوں میں آپ اطمینان میں رہیں گے۔ نہ اس کی کوئی خوشی ہوگی نہ اس کا کوئی غم ہوگا۔ خوشی جو ہے یہ بیٹی کی طرح سے ہوتی ہے۔ جیسے بیٹی کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ غم دے کے چلی جاتی ہے۔ یہ خوشی ایسی ہی چیز ہے۔ خوشی اصل میں آپ کی کسی چیز کے آنے کا نام ہے خوشی، اور اتنی خوشی کے چھن جانے کا نام غم ہے۔ یعنی کہ جتنی بڑی خوشی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا غم ہوتا ہے۔ ہم دوست بیٹھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی خوشی ہیں، لیکن کل کو دوستوں نے جانا ہی ہے، کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے۔ جتنا قریبی دوست ہوگا اس کی زندگی میں اتنا ہی بڑا وہ غم ہوگا۔ تو ایک دوست دوسرے دوست کی میت پہ بیٹھا رو رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ساری زندگی تو تم اس سے ملے نہیں ہو اور اب تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا اسی بات پہ تو روتا ہوں کہ اب رونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے جو کام زندگی میں کر لینا چاہیے تھا وہ میں نے کبھی نہیں کیا، اور اب مجھے اس بات کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں ایسا کر لیتا۔ تو حضرات یہ جو کاش کا جو لفظ ہے نا، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں اور اس کو کر گزریں کہ زندگی میں ہمیں خوش کس کو کرنا ہے۔ آپ کی اگر دیکھیں کہ بہت مختصر سے لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں، انگلیوں پر گننا شروع کریں تو یقین مانیں 30-40 کے بعد شاید آپ کو نام بھی نہ یاد رہیں کہ کون کون نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے زندگی میں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تمہارے جانے کے بعد اصل میں دکھ ہوگا، اپنی زندگی میں انہیں خوشی ضرور دے کے جانا۔ یعنی کہ جو سچ میں آپ کے بعد میں آپ کے جانے سے جو اداسی ہوگی ان کو، ایسے جو لوگ ہیں وہ آپ کے لیے قیمتی لوگ ہیں، ان کو زندگی میں خوشی ضرور دیں، خوشی بانٹیں۔ خوشی بانٹنے سے ملتی ہے، خوشی چھیننے سے نہیں ملتی۔
چھیننے سے اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اگر تقویت مل بھی جائے گی تو یہ ازلی خوشی نہیں ہے، یہ ازلی غم بھی نہیں ہے، یہ ازلی خوشی اور ازلی غم اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ یہ خوش رہنے والے جو لوگ ہیں یہ کوئی امیری غریبی سے نہیں خوش ہوتے۔ کیا امیر خوش نہیں ہوتا؟ یا امیر غمزدہ نہیں ہوتا؟ کیا غریب خوش نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ غریب ہے لیکن وہ بھی خوش ہو سکتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہ جو غریب ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور خوش نصیب ہوتا ہے تو وہ اللہ کا بڑا مقرب ہوتا ہے۔ اللہ اس ایسے بندے کو بڑا پسند کرتا ہے کہ جو غربت میں بھی اس کو یاد کرتا ہے اور اپنے حالات سے خوش ہوتا ہے۔ ایک اور مجھے فقرہ یاد آ گیا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ یہ نصیب پر خوش رہنے والے لوگ جو ہیں یہ خوشیاں بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں چونکہ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ نصیب ساز نے ہی نصیب بنایا ہے اور یہ ہمارے لیے بنایا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے اور یہ بہتری اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اس بہتری کو وہ دل و جان سے قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی میں پھر غم بہت کم رہ جاتے ہیں۔ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں تو وہ آپ بانٹیں گے کیسے؟ اپنے دل میں خوشی لے کے آئیں، خوشی بانٹیں، اور یہ غم جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غم ہوتا کیا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میری خواہش کے نہ پورے ہونے کا نام ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی خوشی کسی دوسرے کا غم ہو اور دوسرے کا غم آپ کی خوشی بھی بن سکتی ہے۔ ایک حسد کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے خوشی چھن جائے، اور وہ چھیننے کے اوپر تلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حاسد لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حاسدین سے ہمیں بچائے، ازلی خوشی ازلی غم سے ہمیں متعارف کرائے تاکہ زندگی میں ہم لوگوں کے درمیان میں خوشیاں بانٹ سکیں، اور خوشی اور غمی کا جو اصل مفہوم ہے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھانے کی جو ہمیں عطا فرمائے، ہمیں سمجھ اس کی کہ ہم اس کا اصلی مفہوم سمجھ سکیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رہے۔